دوسرے پیغام پہ بھی غور کرنا. قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہ آیت قرآن میں 2 جگہ پہ آئی ہے، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں. آخری لفظ مختلف ہے. ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا چاہے کفر کرنے والوں کو ناگوار گزرے یا شرک کرنے والوں کو. اور وہ وعدہ کیا؟ یہ وعدہ سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا، یہ وعدہ سورہ صف میں بھی، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے باقی تمام جھوٹے دینوں کا خاتمہ کرے اور اس دین حق کو سب پہ غالب کر دے. یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی پیغمبر اسلام کی قرآن کریم نے 2 آیتوں میں بیان کی. پیغمبر کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو مختلف مقامات پہ قرآن میں آتی رہی، مگر خاص یہ والی ذمہ داری کہ اسے دین حق کو تمام دینوں پہ غالب کرنا. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا پیغمبر نے نعوذ باللہ من ذالک انداز شاید کچھ اچھا نہ ہو، کیا پیغمبر نے ذمہ داری کو ادا کر دیا یا اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ہم اور آپ عقلاً، شرعاً، قانوناً مجرم قرار پاتے ہیں جب ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں. ایک آدمی نے کانٹریکٹ پہ سائن کیا، اگر اس کو پورا نہ کر پایا تو وہ قانونی اعتبار سے مجرم. ایک آدمی نے اگر اپنے واجب نماز اور روزے کو ادا نہ کیا تو شرعی اعتبار سے وہ مجرم. اب یہاں پہ قرآن نے کہا کہ پیغمبر کا فریضہ یہ ہے کہ اس دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کرے. جس دن پیغمبر نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان رسالت کیا ہے، اس دن سے لے کے آج 1421 ہجرہ کی ماہ شعبان کی اس تاریخ تک پوری اسلامی ہسٹری میں کہیں پر بھی کوئی ایسا موقع آپ کو نظر آ رہا کہ اسلام اس طرح سے غالب آ گیا ہو کہ باقی سارے دینوں کا نام و نشان مٹ گیا. یقیناً ایک دور تھا کہ مسلمان دنیا میں چھا گئے تھے، لیکن عیسائیت باقی تھی، مگر یہودیت باقی تھی، مگر فارس کے مذاہب باقی تھے، مگر ہندوستان کے مذاہب باقی تھے. تو اب یا تو یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، اسلام کو کبھی غالب نہیں آنا، اور یا یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو ایک ذمہ داری دی گئی اور وہی ذمہ داری ادا کیے بغیر چلے، اور یا پھر اس حقیقت کو مانا جائے کہ نہیں، قرآن نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. دنیا کے اختتام سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا دور و زمانہ آنے والا ہے کہ جب اس دین حق کو تمام دینوں پہ غالب ہونا ہے اور پیغمبر کا فریضہ ادا کیا جانا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن نے تو پیغمبر سے کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری کہ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرو. اگر کوئی اور اس ذمہ داری کو آ کے ادا کر رہا، دیکھیں اسلام میں یہ بھی نہیں چلتا کہ باپ اگر نماز نہ پڑھے بیٹے سے کہے نماز پڑھو تو نماز چل جائے گی، نہیں چلے گی. اور باپ اگر فرض کیجئے حج نہ کرے اور بیٹے سے کہے حج کر دو. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی مرحوم کی نماز، روزے اور حج کے حوالے سے اس ساری بحث کو چھیڑنے کا وقت ہی نہیں. صرف 5 منٹ میں نے صاحب خانہ سے لیے، لیکن بہت ہی مختصر بات. ذمہ داری پیغمبر کی تھی، پیغمبر نے ذمہ داری کو ادا نہ کیا، کوئی اور آ کے ذمہ داری کو ادا کرے گا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کے ذمہ داری ادا کرنے سے کیا رسول کے اوپر جو تہمت اور الزام لگ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ فریضہ آپ کا تھا، ادا کسی اور نے کیا؟ تو پیغمبر کا جواب یہی ہوگا کہ یقیناً اگر تمہارے معاملات ہوں تو کسی اور کے ادا کرنے سے وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا. لیکن جب ہماری بات آ جائے تو اس لیے ادا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اولنا بھی محمد ہوتا ہے، آخرنا بھی محمد ہونا، آنے والا بھی محمد ہی ہے، آنے والا بھی ابو القاسم ہی ہے. اس کا نام وہی جو میرا نام، اس کی کنیت وہی جو میری کنیت، اس کا مقصد وہی کہ جو میرا مقصد. یہاں میں وہ عام سی روایتیں پڑھ رہا ہوں جس کو سارا عالم اسلام مانتا. اس کے بعد ہمارے یہاں خصوصی روایتیں جو رجعت سے متعلق ہیں،
کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری امام کے آنے کے بعد خود پیغمبر بھی تشریف لائیں گے اور پھر دیکھیے گا کس طرح فریضہ نبوت کو ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ.